فرمائے جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی، جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی، آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے. اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہے، اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہے. آپ سے ایسے کہنا چاہتا ہوں نشے اور شراب کے حوالے سے سب کوئی غور کر لے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا. لکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کر، اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ کرو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے، وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے. اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ نہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کہتا نبی اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا. دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں کڑوے کوٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں. ہائے اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. کڑوے کوٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے، پھیپھڑا کھا رہا ہے تمہاری سوچ کو، تمہاری فکر کو. اور یہ نشہ جان بوجھ کر بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے ایسا مول بھی لوگ جانتے ہیں جب تم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے 14 سال کی بات نہ کرو، میں 1400 سال کی نہیں. ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس میں ایسی طاقت کی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، مشرق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت افغانستان حضرت علامہ سید ربیع اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے. دنیا تمہارے حسن سے لرزہ برآمد ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. اے میری قوم کے جوان تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ کا شیر ہے. شیر تو شراب پینے نہیں، تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے، تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تو جوئے کے کھانے کے لیے آیا ہے، تو زنا کرنے کے لیے نہیں، تو زنا کے کھانے کے لیے آیا ہے. ارے نادان، ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا نہ مدرسہ بنانے آیا تھا. وہ
آواز ہے اللہ یا رسول تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے، کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں، نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے اصل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور چپکے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکلتا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے، پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں، بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن خیال بنتے ہو، مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب نشے کی بھی مذمت آئی تھی، نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے. ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی. مجھے کیا پتا، میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں، گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کلو مسکین حرام، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام. بے شک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ سے رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا. نشہ کرنے والا سوچ و سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے. ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں. نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دوائوں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے. سوچ تو صحیح، تیرے پورے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا. نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو. گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے باہر نکلو، گناہ کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو. ہر نشے سے باہر نکلو. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے. ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، بس ایک نشہ ہمارے جائز ہے. اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے. آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں. وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گناہوں کو آسان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بیکار لگانے والوں کو راتوں میں آؤ روبا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی اکیوں کو آباد کرنے والوں کو
تیر ہے، رسول اللہ کی یہ وہ نشہ ہے، اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنے